اج دے اس مختصر جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر اسی بیان کرنا ہے مدینہ الرسول، مدینہ پاک دی عظمت شان۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ کریم حق سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تانوں بھی تے مینوں بھی مدینے دی باادب حاضری جو دو صحباب حاضری دے چکے نے ایک دفعہ پھر جان دی توفیق عطا فرمائے۔ تے اللہ تعالیٰ سانوں تمام دو صحبان جس وقت صحیح گل سنیے، سونی گل سنیے، سبحان اللہ کہندی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے سونے محبوب سانو قسم ہے اس شہر دی۔ کس شہر دی؟ اے جڑی اس صورت ہے اے مکے دے اندر نازل ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے سونے محبوب سانو قسم ہے اے شہر دی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونے سانو قسم اس وجہ تو میں کہ تو اے دے اندر جلوہ گر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر ہر چیز نو دوسری چیز نالو بلند، ایک چیز نالو دوسری چیز نو مقام بلند عطا فرمایا۔ جس طرح اللہ کریم نے تمام انبیاء کرام تو سب تو افضل و اعلیٰ امام الانبیاء نو پیدا فرمایا، اسی طرح امام الانبیاء نے انسان نو ایک انسان تو دوسرے انسان نو عظمت شان شوکت والا پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے عام مسلمان نو کفار نالو مقام بلند عطا فرمایا، اسی طرح ہی اللہ کریم نے بعد مقام تو عزت عطا فرمائی۔ میرے اللہ کی نشاء فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سونے سانو قسم اے شہر دی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سانو قسم اس وجہ تو میں کہ تو اے دے اندر اے پیرے محبوب جلوہ گر رہے ہیں، تو اے دے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باغ عرض کیتی کہ یا رب العالمین تو اس مکہ دی قسم اس وجہ تو کھا دیئے کہ اے دے اندر مکہ موجود ہے، اے دے اندر آب زمزم کنواں موجود ہے، اے دے اندر مقام ابراہیم موجود ہے، اے دے اندر میدان عرفات موجود ہے، اے دے اندر منا موجود ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب ہر مقام اپنی جگہ دے وے بالکل ٹھیک ہے، اے دے اندر کھانا کعب موجود ہے، اے دے اندر آب زمزم پانی موجود ہے، اے دے اندر مقام ابراہیم موجود ہے، اے دے اندر میدان عرفات موجود ہے۔ اے پیرے محبوب ہر گل سچ ہے، سانو قسم اس وجہ کہ تو اے دے اندر جلوہ گر رہے ہیں۔ اے پیرے محبوب سانو قسم اس وجہ تو میں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے سونے محبوب سانو قسم اس وجہ تو میں کہ تو اے دے اندر جلوہ گر رہے ہیں۔ کچھ لوگ خانے کعبے نو مکہ دی عظمت بیان کر دینے کہ مکہ افضل ہے، کچھ لوگ مدینہ دی عظمت بیان کر دینے کہ مدینہ افضل ہے۔ جو لوگ مکہ دی عظمت بیان کر دینے مدینہ نو کم او بھی نہیں سمجھ دے، جو مدینہ دی عظمت بیان کر دینے مکہ نو کم او بھی نہیں سمجھ دے۔ مکہ دی شان کم کرنا نہیں بلکہ مکے دے نال نال مدینہ رسول دی شان ہی بلند کرنے دا مقصد ہے۔ کعبے کی عظمت کے منکر نہیں ہے، کعبے کی عظمت کے منکر نہیں ہے، کعبے کا بھی کعبہ مدینہ رسول میں ہے۔ مکے دے اندر خانہ کعبہ وے تے مدینے دے اندر کعبے دا بھی کعبہ موجود ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت امام الانبیاء مکہ میں موجود سن تو مکہ افضل ہے، جس وقت امام الانبیاء مدینہ شریف لے کے تو مدینہ افضل بن گیا۔ مکے سے اس لیے افضل مدینہ ہے، مکے سے اس لیے افضل مدینہ ہے، ہی سے اس کے میں آیا مدینہ رسول۔
عظمت مکان دی نہیں، کوئی بھی مکان ہے او دی اپنی عظمت نہیں ہوئے گی، شان نہیں ہوئے گی جس وقت تک مکین او دے اندر جا رہن والا او تعلق نہ ہو جائے۔ اگر رہن والا اس مکان دے اندر عیسائی ہے کوئی دیکھے گا نہیں، اگر اس مکان نو اللہ دا ولی خرید لے تو لوگ انہوں چمنا شروع کر دینا گے۔ کیوں؟ وجہ کی؟ مقیم دی وجہ، مکان دی اپنی عظمت نہیں بلکہ جے او دے اندر رہندا ہے او دی وجہ نہ او دی مقام دی عظمت بھی بڑھ جاندی ہے۔ جس طرح ایک عام پٹھا ہے، پٹھے دے اوپر اٹ لیندی جائے بازار تے لگ جائے، او دی نسبت بازار نہ ہو جاوے گی، کمزور ہو جاوے گی۔ اگر او دی نسبت مسجد نہ لگ جاوے گی تو او بھی عظمت شان والی بن جاوے گی۔ اسی طرح امام الانبیاء کا فرمان ہے، اگر مسلمان یہ علم ہو جائے کہ پہلی سفر دی شان کی ہے، عظمت کی ہے، تو لوگ کورے ڈال لین کہ ایدن دے میں بیٹھنا ہے۔ اللہ کرے سانو بھی اے دی عظمت سمجھ آ جائے، اسی پچھو چھاڑ کے اگے تشریف لے کے آ جائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا فرمائیں جی عظمت شان ہے، پچھلی سطر نالوں جی پہلی سطر او دی شان زیادہ بے چوکھی ہے۔ اگر 1400 سال بعد آج بھی امام میراب آ جائے تو جی عظمت شان اے پہلی سطر دی ادنال آ جائے گی۔ اگر امام مسلح اٹھا کے بار براندے چلے آ جائے تو شان براندے چلی جائے گی۔ اگر امام دا مسلح اٹھا کے سید لے آ جائے تو شان سید چلی جائے گی۔ اگر مسلح اٹھا کے چھاتے لے آ جائیے تو جڑی عظمت ہوئے گی چھاتی چلے جائے گی۔ 1400 سال بعد جس مقام تے جس جگہ تے امام جاوے گا نال عزت جاوے گی، شان جاوے گی، شوکت جاوے گی، تو امام الانبیاء جس مقام تے جاؤں گے اس جگہ تے اس مکہ دی شان چلی جاوے گی۔ جس مقام تے امام الانبیاء تشریف لے کے جاؤں گے اس مقام تے شان چلی جاوے گی۔ ایک بار جدھر سے گزرے نصیر بار بار ادھر سے خوشبو آتی ہے کہ امام الانبیاء جس مقام سے گزرے جس رستے گزرے اس رستے خوشبو دے حلے آنے شروع ہو گئے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ آپ مرید نے آپ نے عرض کی حضور کے سب تو عظمت والی شان والی جگہ کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب تو افضل شان والی جگہ جس جگہ تے امام الانبیاء جلوہ گر نے لیٹے ہوئے نے، جری جگہ امام الانبیاء جسم دے نال ماس ہوندی پئی ہے او جگہ عرش عظیم نال بھی بلند و بالا ہوئے۔ عرض کیتی حضور پھر اسی جنت دی آرزو کیوں کرنے ہیں؟ اگر عظمت والی شان والی جگہ ہی ہوئے کہ جس جگہ تے امام الانبیاء جلوہ گر نے، اسی پھر مدینہ دے نال نال جنت دی آرزو کیوں کر دے ہیں؟ شہاب السہروردی نے شاہ فرمائے اے میرے مرید، اے بندے، اے اللہ دے نیک بندے، گل تیری ٹھیک ہے، جس وقت امام الانبیاء اس مدینہ رسول میں موجود ہے، اے مقام افضل ہے، اے جگہ افضل ہے، جس وقت امام الانبیاء جنت تر جائیں گے پھر جنت افضل اعلیٰ بن جاوے گی۔ گویا کہ جس جگہ تے امام الانبیاء تشریف لے کے جاندے جاون گے اللہ کریم اس جگہ نو مقام عطا فرماندا جاوے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ نے مکہ تو مدینہ رسول ہجرت فرمائی تے ہجرت تو پہلے اس دا نام یسرب، یسرب دا معنی کہ بیماری دا کر، ایدن بیماریاں نے محدثین فرمانے کہ کریم آقا دی ہجرت پہلے ایدن نام یسرب سی، امام الانبیاء نے ایدن نام مدینہ رسول رکھ دیتا۔ آج اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے ایدن نام یسرب لوے گا تو اس بند اوپر توبہ کرنی لازمی ہے، بلکہ بعد محدثین فرمانے کہ ایدہ کفارہ ایوے توبہ کرے تو توبہ دے نانا کفارہ ایوے کہ 10 دفعہ مدینہ رسول نا پکارے اللہ او دے گناہ معاف فرما دے گا۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مکہ تا مدینہ رسول ہجرت فرمائی
تے اے دا نام یسرب سے جس وقت امام انبیاء تشریف لے کے آئے، آپ صحابہ تشریف لے کے آئے تے کافی صحابہ کرام بیمار ہو گئے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ بیمار نے، جناب بلال حبشی آپ بیمار نے. جس وقت آپ نے دیکھا میرے صحابہ بیمار نے، عرض کی تھی رب العالمین اس مدینے نو، یا رب العالمین اس مدینے نو جس طرح تو ساڈے دل دے اندر مکہ دی محبت پیدا فرمائیے، اس مدینہ دی محبت بھی ساڈے دل منور فرما. یا رب العالمین اس نالوں دو دگنا زیادہ اے دی محبت اے دے وقت عطا فرما. یا رب العالمین جڑی بیماری اس شہر دے اندر ہے، جڑا بخار اس شہر دے اندر ہے، اس نو بخار نو اٹھا کے حجف جڑا شہر او دے اندر منتقل فرما. یعنی کہ اس شہر نو آرام والا، سکون والا، سلامتی والا گہوارا بنا. کیونکہ یا رب العالمین اے دے اندر تیرا پیارا محبوب جلوہ گر ہو گیا وے. تیرا فرمان ہے وَأَنْتَ حِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونے قسم اسی اس وجہ تو کھا دیئے کہ تو اس شہر دے اندر جلوہ گر نہیں. یا رب العالمین ہن میں مکے تو ہجرت فرما کے مدینہ رسول آ گیا ماں، او شان اس شہر نو عطا فرما. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ شاہ فرماندے نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے شاہ فرمایا کہ جڑا آدمی اس میرے مدینے دی سختی برداشت کردا ہے، سختی برداشت کر کے تو پر صبر کردا ہے، تو جس وقت بندہ فوت ہو جاوے گا، کل قیامت آ جاوے گی، اس بندے تو مشکل وقت آ جاوے گا، تو میں محمد مصطفیٰ اور شفاعت کروا کے جنت عطا فرما داواں گا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ شاہ فرماندے نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے شاہ فرمایا کہ جڑا آدمی اپنے کار دے اندر نماز دا کر دے، اللہ اس بندے نوں ایک نماز دا ثواب عطا فرماندا ہے. تے جڑا بندہ اس اپنے گھروں نکل کے اپنے محلے دی مسجد جاندا ہے، اوتھے نماز دا کر دے تے اللہ اس بندے نوں 25 نمازاں دا ثواب عطا فرماندا ہے. تے جڑا بندہ اتھوں نکل کے جڑی بڑی مسجد ہے، مرکزی مسجد ہے، او دے اندر آن کے نماز دا کردا ہے، اللہ اس بندے نوں 500 نمازاں دا ثواب عطا فرماندا ہوے. تے جڑا بندہ اتھوں بھی نکلدا ہے، طاقت او دے کول ہے، ہمت ہے، پاسا ہے، اپنا عمرے دی ٹکٹ لواندا ہے تے میرے دربار تے حاضر ہوندا ہے، ایک نماز ادا کردا ہے، اللہ اس بندے نوں 50,000 نمازاں دا ثواب عطا فرماندا ہوے. حضرت سیدنا قعب رضی اللہ عنہ آپ شاہ فرماندے نے، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ موجود نے، آپ دی باغ اندر حاضر ہوندے نے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا تذکرہ شروع ہو جاندہ ہے، آپ دی شان میں شروع ہو جاندی ہے. حضرت قعب رضی اللہ عنہ آپ شاہ فرماندے نے، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سنیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے شاہ فرمایا کہ جیسے کہ میرا وصال با کمال ہو جاوے گا، میرے روزے تے میری قبر تے ہر روز اللہ کریم 70,000 فرشتے نازل فرماوے گا. صبح 70,000 فرشتے آون گے، شام پیدا ہو جاوے گی، شام پہ جاوے گی، 70,000 واپس چلے جان گے، 70,000 اور آ جاون گے. امام امیدہ فرمان جب ایک دفعہ فرشتہ آ گیا دوسری دفعہ آن دا موقع نہیں ملے گا. اے تیری تے میری شان ہے، اے تیرا تے میرا مقام ہے. جرا بار بار جاندا ہے، کوئی ہر روز جاندا ہے، کوئی ہر ہفتے جاندا ہے، کوئی ہر مہینے جاندا ہے، کوئی ہر سال جاندا ہے. کسی نو اللہ کی زندگی چ ایک بار موقع عطا فرماندا ہوئے. اللہ دی باغ دعا ہے جنہاں روز رسول نہیں دیکھیا، اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتے نو اللہ نے موقع دیتا کہ ہر فرشتہ ایک دفعہ لازم دیکھے گا، اللہ دی باغ دعا ہے لیکن سانوں بھی ایک دفعہ لازم مدد رسول دکھائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمان ہے کہ جڑا آدمی اس میرے شہر نہ برائی دا ارادہ کردا ہے، حالانکہ جڑا آدمی اس شہر نہ شاید ارادہ کردا ہے
اے شے نال نسبت رکھدا ہے، اے شے دے اندر جاندا ہے۔ امام الانبیاء دا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کسے پٹی دے اندر لوہے پایا جائے او دے جڑا گند صاف ہو جاندا ہے، امام الانبیاء دا فرمان ہے اس طرح جس وقت گناہگار بندہ اس شہر آوے گا اللہ کنو اس بندے گناہوں تو پاک صاف فرما دے گا۔ یقیناً ہر بندے نے تجربہ کیتا ہوئے گا، جڑے دو صحابہ اتھے گئے انہوں نے تجربہ کیتا ہوئے گا کہ جس وقت بندہ کریم آقا دے روزے تے جاندا ہے ہر چیز بول جاندی ہے، صرف نماز یاد رہ جاندی ہے، امام احمد دی محبت یاد رہ جاندی ہے۔ جس وقت بندہ ہٹدا ہے پھر اپنی دنیا دار جو بندہ کھوب جاندا ہے، جس وقت کریم آقا دے روزے تے حاضر ہوندا ہے اللہ او دے گناہ نو معاف فرما دیندا وے۔ امام احمد دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ اس میرے شہر دے متعلق برے خیالات کردا ہے، بری سوچ رکھدا ہے، امام احمد دا فرمان جس طرح پانی دے اندر نمک رکھیا جائے نمک ختم ہو جاندا ہے اس طرح او دا وجود ختم ہو جاوے گا، تباہ و برباد ہو جاوے گا، اللہ اس بندے چوک کے جہنم دے چھوڑ دے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمان ہے کہ میرے اس شہر دی مدینہ رسول دی ہر گلی دے اندر، ہر بازار دے اندر، ہر محلے دے اندر اللہ کی نے 2 فرشتے مقرر فرمائے نے۔ او دی وجہ اے وے کہ اے شہر دے اندر نہ طاعون آوے گا تے نہ دجال دا داخل ہوئے گا، کیوں دجال جرا اے بہت بدبخت ہوئے گا، ایسے کام کرے گا کہ جس نو لوگ دیکھن گے خدا کہہ دیں گے، لوگوں کو قبروں جو زندہ کرے گا، ہریالی پیدا کر دے گا، بالوں کا نام و نشان ہی ہوئے گا، بارش برسا دے گا۔ اگر آج دے دور اندر بھی کچھ لوگ ایسے نے کہ لوگ انہوں دیکھ کے تے کریم آقا تو بھی اوپر لے جاندے نے، آج دے دور اندر بھی ہے گے کچھ لوگ تے جیسے وقت دجال آ جاوے گا وہ تے کام ہی الٹ کر دے گا۔ امام احمد فرمان ہے کہ جس وقت امام احمد فرمان ہے کہ اللہ کریم ہر بازار دے اندر 2 فرشتے مقرر فرمائے نے، او دی وجہ اے وے کہ او فرشتے دی وجہ تو دجال اے شہر داخل نہیں ہو سکے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمان ہے کہ جڑا آدمی طاقت ہمت میرے شہر اندر آن کے وصال ہوئے او بندے نو چاہیے اے وے کہ او میرے شہر اندر رہے ایتھے وصال کرے، جیسے کو دا وصال ہوئے گا تو میں محمد مصطفیٰ کی شفاعت کروا کے جنت عطا فرما دوں گا۔ حضرت امام مالک رحمہ بہت بڑے امام نے، آپ نے زندگی دے اندر ایک دفعہ حج مبارک کیتا جڑا کہ آپ دے فرض ہے، اس تو بعد کدی بھی آپ مدینہ رسول تو باہر نہیں نکلے۔ او دی وجہ اے وے آپ نے حدیث مبارکہ یاد ہے، آپ ذہن اندر ہے کتی او نہ ہوئے میں اے شہر جو باہر جاواں تو میں موت آ جائے۔ میں او جو امام احمد فرمان ہے کہ جڑا آدمی اے شہر فوت ہوئے گا دفن ہوئے گا او دی میں شفاعت کرواواں گا، میں کہتے اے شفاعت تو محروم نہ رہ جاواں، جیسے کہ وصال ہوئے گا اے شہر دے اندر دفن منگائے دے اندر اللہ پھر منو او مقام عطا فرما دے گا، او شان عطا فرما دے گا۔ محدث اعظم علیہ رحمہ چنگ بازار والے جیسے کوئی آپ عمر دے گئے حج واسطے گئے تو آپ نے ناخن کٹے، ناخن تراش کے اپنے سر دے بال اتارے لے کے ایک گٹھی جبان کے مسجد رسول جاندے نے، جا کے تے جند بکین رکھ کے اتے مٹی پا دیندے نے۔ آپ فرماندے نے اے شہر دے اندر فوت ہونا میرے بس دے اندر نہیں، لیکن میرے جسم دا کچھ حصہ اے دے اندر رہے گا تے اللہ کریم اے دی وجہ تو امام احمد شفاعت میرے حق قبول فرما لے گا۔ اے جہاں مدینہ شہر ہے، عظمت وراء الورائے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ دا ساتھی چل دے آپ حضرت خضر علیہ السلام آن ملاقات واسطے جاندے پے نے۔ حکم ہویا کہ آپ نے نال ایک مچھی لو، تری مچھی لو، جس مقام تے جا کے اے زندہ ہو جاوے گی او مقام حضرت خضر علیہ السلام دا ہوئے گا۔
آپ نے مچھی لئی پکائی برتن رکھی سفر شروع کر دیتا چل دے ایک مقام تے جا کے او مچھی نو او دریا دا پانی لگا تے اس پانی دی وجہ او مچھی زندہ ہو گئی مچھی چلنا شروع ہو گئی گویا کہ اے روایت دستی پئی ہے جس مقام تے حضرت خضر دا مقام ہے آپ دی آرام گاوے اس جگہ نو اے عزت ہے اے مقام ہے اے شرف حاصل ہے کہ اس مقام تے جا کے مچھی زندہ ہو جاندی ہے تے جس مقام تے امام انبیاء دا روزہ رسول ہے جڑا مردہ دل لے کے اس روزہ رسول تے جاوے گا اللہ او دے دل نو زندہ فرما دے گا جڑا بندہ اپنے مردہ دل نو لے کے جاوے گا اللہ او دے دل نو زندہ فرماوے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمان ہے جڑا بندہ میرے اس در تے آن کے 40 نمازاں با جماعت متواتر ادا کردا ہے لگاتار ادا کردا ہے اللہ اس بندے جہنم تو نجات عطا فرما دیندا وے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمان ہے جیسے کوئی قیامت آوے گی قیامت آوے گی تے ہر شہر فنا ہو جاوے گا ختم ہو جاوے گا امام احمد فرمان ہے کہ میں محمد مصطفیٰ شہر باقی رہے گا اے شہر سب تو آخر فنا ہوئے گا ختم ہوئے گا کیوں او دی وجہ کی یہ امام احمد فرمان ہے اس شہر تو اللہ نے دین و عزت فرمائی اے دی وجہ تو اے شہر سب تو آخر فنا ہوئے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے پیارے غلام حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ آپ شاہ فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ گر نے ایک صحابی رسول دی قبر کھودی جا رہی ہے ایک عربی آئے ایک صحابی آئے عرض کیتی محمد دی قبر کتنی ہی بری چیز ہے محمد دی قبر کتنی ہی بری چیز ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے غصہ آ گیا جلال آ گیا ارشاد فرمایا تو کی کرو کیتی ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میرا مقصد اے نہیں میرا مقصد اے وے کہ اللہ دا فرمان ہے جیڑا بندہ دین اسلام واسطے اپنی جان قربان کردا ہے اللہ او دے ہر گناہ نو معاف فرما دیندا وے تے جیڑا بندہ اپنی موت مریا او دے شہید دی مقام بلند و بالا وے امام ابی شاہ فرمایا خبردار چپ ہو جا جیڑا بندہ میرے اس شہر میں وصال ہوئے گا اے شہر وصال ہوئے گا اے دن فوت ہوئے گا اگر او شہید ہو جائے تو اللہ اس مرن والوں نے زیادہ عزت عطا فرما دے گا